حضرت عبدالقادر لنگ بند جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایک اللہ کے ولی کے نام کے ساتھ لنگ بند جگت گرو کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے کا راز کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ تمام باتیں اسی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو ہم آخر تک دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک درگاہ شریف کی ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں کوتالم شریف میں، جہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت سید قادر لنگ بند جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہاں کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، بالکل درگاہ شریف پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت سید صاحب پیر حسینی چشتی جاگیردار صاحب، جو درگاہ شریف کے متولی اور سجادہ صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور حضرت کے صاحب زادے سید زین العابدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور تو چلیے سب سے پہلے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں۔ جو بھی مجھے حضرت کے بارے میں ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو چلیے درگاہ شریف میں ملتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت کی ہسٹری۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا۔ ناظرین، یہ درگاہ شریف ملک ہندوستان کے ساؤتھ میں موجود ایک ریاست آندھرا پردیش اور آندھرا پردیش کا ڈسٹرکٹ کرنول اور کرنول ڈسٹرکٹ میں موجود ایک ولیج جس کا نام ہے کوتالم شریف۔ تو کوتالم شریف میں یہ درگاہ شریف موجود ہیں۔ ایک اور مشہور شہر ہے آندھرا پردیش کا جس کا نام ہے ادونی۔ تو ادونی سے تقریباً 25 کلومیٹر کی دوری پر یہ ولیج موجود ہیں۔ تو ادونی شریف پہنچ کر ادونی سے لوکل بس یا آٹو کے ذریعے آپ اس درگاہ شریف پر حاضری دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ حضرت خواجہ سید شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بھی ہسٹری سماعت فرمانے والے ہیں، یہ تمام باتیں میں اس کتاب کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتاب کا نام ہے تذکرہ محمدی۔ اس کتاب میں حضرت کے علاوہ اور بھی کئی سارے اولیاء کرام کی ہسٹری موجود ہے۔ تو ناظرین، حضرت کا نام ہے حضرت خواجہ سید شاہ عبدالقادر حسینی لنگ بند جگت گرو، المعروف عبدالقادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت کی ولادت باسعادت یعنی آپ کی پیدائش 30 جمادی الاخر 1041 ہجری یعنی 1041 ہجری اسلامک ایئر میں چہاشمبے کے دن ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹکا اور کرناٹکا کے ایک مشہور اور تاریخی شہر بیدر میں ہوئی۔ آپ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا روب اور دبدبہ شاہانہ تھا۔ آپ ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ قادر آپ کا تخلص تھا۔ آپ 30 سال کی عمر میں ہجرت فرما کر یعنی بیدر سے ہجرت فرما کر آپ شہر بیجاپور پہنچے۔ بیجاپور شہر بھی کرناٹک ریاست ہی میں موجود ہیں۔ آپ حسینی سادات ہیں، یعنی آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب چند ہی واسطوں سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے، جن کی مزار شریف گلبرگہ میں موجود ہے۔ آپ حضرت خواجہ سید شاہ امین الدین علی اعلیٰ معشوق ربانی شیر خدا بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مشہور و معروف خلیفہ ہیں۔ ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا، آپ حضرت امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں، جن کی مزار شریف بیجاپور شہر میں موجود ہیں۔ اور حضرت امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیجاپور شہر کے مشہور اولیاء کرام میں سے ایک ہیں۔ ان کی ہسٹری پر بھی میں نے 2 ویڈیوز بنا رکھے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جس مزار شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہی مزار شریف حضرت سید شاہ عبدالقادر حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ حضرت عبدالقادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور خدمات کے لیے وقف کر دی تھی۔ اپنی بے شمار کرامتوں سے آپ دکن میں مشہور ہوئے تھے۔ آپ کو لنگ کی کرامت کے لیے لنگ بند جگت گرو کا خطاب ملا تھا۔ آج بھی آپ کی اولاد اپنے بائیں پیر میں لنگ باندھتے ہیں۔ آج بھی آپ کا فیض عام جاری ہے۔ حضرت عبدالقادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا میں سپاہ گیری فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت سید شاہ امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی
اور حضرت امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ نور جب آپ پر پڑی تو آپ کی دل کی دنیا بدل گئی، اور جب آپ اپنے پیر و مرشد حضرت امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے اپنے گھر واپس لوٹیں تو اپنا گھوڑا اور اپنا سارا ساز و سامان بیچ کر کے پھر اس سے جو بھی روپیہ ہاتھ آیا وہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ پھر حضرت کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے اور حضرت امین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے۔ حضرت امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پر اپنی خاص توجہ فرماتے، کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں آپ اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے، اور حضرت امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ یعنی ناظرین، حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور آپ کو خلافت بھی حضرت امین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی سے حاصل ہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ آپ کو حضرت امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ آپ کو اپنے والد سے بھی خلافت چشتیہ نسبی حاصل ہیں، اور خلافت قادریہ اپنے نانا حضرت سید شاہ محمود القادری چشتی المعروف محمود خوش دیہان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل ہیں۔ یعنی حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت چشتیہ اور خلافت قادریہ بھی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس رشتے کو آپ ذرا غور سے سماعت کریں۔ حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا نام حضرت ام زہرا بطول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو کہ حضرت خوش دیہان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی ہیں۔ اور حضرت خوش دیہان کون ہیں؟ حضرت خوش دیہان ہیں حضرت امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں۔ تو حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی حضرت امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا کی بہن ہیں، تو اس رشتے سے حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا کے بھانجے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عبد القادر حسینی لنگ بند جگت گرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں تقریباً 12 سال تک رہیں۔ پھر آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ ابھی بیجاپور سے ہجرت کریں اور دین اسلام کی تبلیغ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو 2 چیزیں عطا کی، ایک ہرن کا چمڑا اور دوسرا کوئلہ۔ پھر فرمایا کہ تم سفر کرتے رہو، اور جہاں کہیں بھی رات میں تم قیام کرو گے تو ان دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ دینا۔ جب صبح تم اٹھو گے تو جہاں کہیں بھی یہ ہرن کا چمڑا خود بخود پھیل جائے گا اور یہ کوئلہ آگ بن جائے گا تو سمجھ لینا کہ وہی تمہارا آخری مقام ہوگا۔ یہ سب وصیت فرمانے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے سیدھا کنکال نامی گاؤں چلے جائیں۔ وہاں پر حضرت سید شاہ حسن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں رہنا اور ان سے فیض حاصل کرنا۔ تو آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق سیدھا کنکال نامی گاؤں پہنچتے ہیں، اور حضرت سید شاہ حسن قادری کی خانقاہ میں تقریباً 1 سال تک آپ وہاں پر رہتے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ سفر کرتے ہوئے ممدہ پور نامی گاؤں میں پہنچتے ہیں، جہاں پر آپ کے والدہ کے رشتہ دار رہا کرتے تھے، اور آپ وہاں پر پہنچ کر کے حضرت سید شاہ حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں قیام فرماتے ہیں۔ تو اسی ممدہ پور نامی گاؤں کے ایک امیر آدمی کی لڑکی کو کسی سانپ نے ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کی موت ہو گئی تھی۔ پھر بھی وہ لوگ امید لے کر کے کئی ڈاکٹروں یا حکیموں کے پاس پہنچے تو کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر کے جو ہے حضرت سید شاہ حسن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جو کہ کنکال نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت سید شاہ حسن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو ایک ہی مرد قلندر صحیح کر سکتا ہے، تم فلاں فقیر کے پاس چلے جانا۔ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ جگت گرو حضرت سیدنا عبد القادر لنگ بند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی تھے۔ تو جب ان کی بارگاہ میں اس مردہ بچی کو لے کر کے حاضر ہوئے تو حضرت کی دعاؤں سے وہ مردہ بچی زندہ ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کرامت کے بعد حضرت کا چرچا چاروں جانب ہونے لگا۔ پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے حضرت لنگس گور نامی ایک گاؤں میں پہنچے۔ شاید میرے گاؤں کے پروناؤنسیشن میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ اردو میں جس طریقے سے لکھا ہے میں اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں۔
شاید لوکل لوگ کسی اور نام سے اس گاؤں کو پکارتے ہوں گے۔ تو بہرحال اس گاؤں میں جو ہے جادوگروں کا بڑا ہی زور تھا۔ تقریباً 870 جادوگر یہاں پر رہا کرتے تھے، اور جب حضرت یہاں پر تشریف لے گئے، ان جادوگروں کا مقابلہ کیا، پھر یہ جادوگر حضرت سے ہار کر یہاں سے فرار ہو گئے، اور مسلسل 3 مہینے تک ان کا جو گرو تھا وہ بیمار رہا، اور پھر بہت ہی بری موت اسے نصیب ہوئی۔ تو حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرم سے وہاں کے لوگوں کو ان جادوگروں کے فتنے سے نجات ملی، اور وہ لوگ امن و امان کی زندگی گزارنے لگے۔ پھر حضرت نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جنوبی ہند یعنی ساؤتھ انڈیا کا ایک بہت لمبا سفر کیا، جس میں افضل پور، لنگسگور، ہوگور، ممدا پور، ہونلی، رائچور، مانوی، مٹ مری، گوزگی، رام نگر، آرکاٹ، بلاری، کرنول، اور آخر میں آپ ادونی پہنچے۔ یہ تمام شہروں کے نام ہیں، ہو سکتا ہے پروننسیشن میں تھوڑی سی غلطی ہو، اردو کے مطابق میں نے پڑھا ہے۔ تو بہرحال آپ آخری میں جو ہے ادونی شریف میں پہنچے تھے۔ ادونی شہر میں بھی حضرت سیدنا عبد القادر حسینی لنگ بن جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی ساری کرامتیں ظہور ہوئی، لیکن یہ کرامتیں کافی طویل ہیں۔ المختصر یہ تمام کرامتیں دیکھ کر کے اس وقت ادونی کے جو نواب تھے، جو گورنر تھے، ان کا نام ہے نواب سدی مسعود خان۔ ان کے بارے میں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں ان کا ذکر کیا ہے، یعنی حضرت سید طاہر شاہ قادری اور جامع مسجد جو ادونی کی شاہی جامع مسجد ہے، ان دونوں ویڈیوز میں نواب سدی خان کی کئی ساری ہسٹری میں نے بیان کی ہے۔ آپ نے اگر وہ 2 ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ تو بہرحال نواب مسعود خان ہی وہاں کے گورنر تھے، تو حضرت کی کئی سارے کرامتیں دیکھ کر کے وہ حضرت سے اتنا متاثر ہوئے کہ آج جو ایک کوتالم گاؤں ہے، تو ایک کوتالم کی جاگیر جو ہے نواب سدی مسعود خان نے حضرت قادر لنگ جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تحفے کے طور پر پیش کی تھی۔ پھر حضرت سیدنا عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوتالم شریف پہنچے، اور آپ نے یہاں پر قیام کیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ آپ کے پیر و مرشد نے 2 چیزیں آپ کو عنایت کی تھیں، اور یہ کہا تھا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو سمجھ لینا کہ وہی تمہارا آخری مقام ہوگا۔ جب حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح اٹھتے ہیں اور یہ دونوں نشانیاں دیکھتے ہیں، تو ہرن کا چمڑا جو ہے پھیل گیا تھا، اور وہ جو کوئلہ جو تھا وہ جل کر کے آگ بن گیا تھا، جسے دیکھ کر کے آپ سمجھ گئے کہ یہی میرا آخری مقام ہے۔ اس کوتالم گاؤں میں ایک بڑا جادوگر رہا کرتا تھا جس کا نام ارنا سوامی تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارا مقام ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے یہاں پہ آیا ہوں، اور یہی میرا مقام ہوگا، میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، اگر جانا ہے تو تم چلے جاؤ۔ تو وہ جادوگر حضرت سے بحث کرنے لگا، اور پھر اس نے چاہا کہ حضرت پر کوئی جادو کیا جائے۔ تو حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا سر پکڑا، اور اس کے سر میں موجود اس کی جٹ یعنی اس کی چوٹی کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے وہ جادوگر کی جادوگری ختم ہوئی اور وہ ہار گیا۔ پھر حضرت نے حکم فرمایا کہ یہ جو میرے کھڑاوے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یعنی حضرت کی جو چپل شریف تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے چپل جہاں پر جا کر کے رکیں گے سمجھ لو کہ وہی تمہارا مقام ہوگا، تو میرے چپلوں کے ساتھ تم بھی چلے جانا۔ تو حضرت کی چپل شریف جو ہے حضرت کے کھڑاوے کوتالم شریف سے تقریباً 6 کلومیٹر کی دوری پر جا کر کے رکے، اور وہیں پر اس جادوگر کا مقام بنا۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ حضرت کے نام کے ساتھ لنگ بن جگت گرو لگایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر لوگ اس نام سے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کسی ولی کا نام ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضرت کا اصل نام لنگ بن یا جگت گرو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے ٹائٹلز اور القابات ہیں۔ یہ ٹائٹل سے آپ مشہور ہوئے، مگر آپ کا اصل نام عبد القادر ہے۔ یہ ٹائٹلز آپ کو کیوں ملے، اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، تو چلیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ ناظرین، جس گاؤں میں آپ تشریف لے گئے تھے کوتالم شریف، یہاں کے جو لوگ تھے، یہاں کی جو قوم تھی، وہ لنگ کی پرستش اور عبادت کیا کرتی تھی، اور جب بھی وہ صبح اٹھتے تو بغیر لنگ کی پرستش کیے نہ وہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، بلکہ
اس کی عبادت کے بغیر وہ کھانا پینا حرام جانتے تھے۔ مگر جب حضرت اس گاؤں میں پہنچے تو حضرت اپنے بائیں پیر پر یعنی اپنے لیفٹ پاؤں پر اس لنگ کو باندھا کرتے تھے، حالانکہ وہ قوم اس لنگ کو اپنے گلے یا سینے پر باندھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت جو ہے لنگ کو اپنے پیر پر باندھا کرتے ہیں تو وہ لوگ غصہ ہوئے اور حضرت پر حملہ کرنا چاہا۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ حضرت کیوں اپنے پیر میں اس لنگ کو باندھا کرتے تھے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ناظرین، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، ایک حکمت تھی۔ اولیاء اللہ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں اور دوسرے لوگوں کی دین کی بھلائی ہوتی ہیں۔ چلیے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا۔ جب ان لوگوں نے حضرت پر حملہ کیا اور بہت ناراض ہو گئے کہ آپ پاؤں میں اس چیز کو کیوں باندھتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ چلو اس جھگڑے کو ختم کرتے ہیں۔ تم لوگوں کی عقیدت اس لنگ میں ہے جو کہ ایک پتھر ہے، تو چلو میں اپنا اس لنگ کو اور تم جو بھی اپنے گلے میں یا اپنے سینے پر اس لنگ کو باندھتے ہو یا پھر اپنے گھروں پہ رکھتے ہو، تو یہ تمام لنگ ہم جو ہے اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور تم اپنے اس لنگ کو واپس بلانا، اور اگر تمہارا لنگ تمہارے پاس واپس آ جاتا ہے تو میں اپنے پیر میں اس لنگ کو باندھنا چھوڑ دوں گا۔ اس قوم کے اکثر لوگ جو ہے جادوگر تھے اور جادوگری میں بڑی ہی مہارت رکھتے تھے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ جادو کر کے ہم لوگ اپنے لنگ کو اس کنویں سے واپس بلوا لیں گے۔ پھر ساری قوم وہاں پر جمع ہو گئی اور یہ سارے لوگ اپنے لنگ کو نکال کر کے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تقریباً 5000 لنگ اس کنویں میں جمع ہو گئے تھے اور حضرت نے بھی اپنے پیر سے وہ لنگ کو نکالا اور اس کنویں میں ڈال دیا۔ ناظرین، یہی وہ کنواں ہے جس میں یہ سارے لنگ ڈالے گئے تھے، اور یہ کنواں بالکل اس درگاہ شریف کے پیچھے کے حصے میں آج بھی موجود ہیں۔ آپ آ کر کے اس کنویں کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اگر تمہارا یہ لنگ واقعی میں سچا ہے تو تم لوگ اپنے لنگ کو واپس بلواؤ۔ تو وہ ساری قوم اپنے لنگ کو بلانے لگے، بڑی منتیں کی، مرادیں کی، لیکن وہ بے جان پتھر کیسے واپس آنے والا تھا؟ سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ بغیر اس لنگ کے پوجا کیے وہ لوگ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ اسی طریقے سے 3 دن گزر گئے اور وہ لوگ بھوکے پیاسے رہے، بے چین ہو گئے۔ آخرکار تھک ہار کر کے وہ سارے لوگ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے لنگ کو بلوا دیجئے، ہم اپنی ہار کو مانتے ہیں۔ پھر حضرت نے جیسے ہی حکم فرمایا کہ اے لنگ تمام کے لنگوں کو لے کر کے واپس آ جاؤ، تو حضرت کا جو لنگ تھا وہ لنگ تمام لنگوں کو واپس لے کر کے کنویں سے باہر آ جاتا ہے۔ جب یہ منظر سارے لوگوں نے دیکھا تو ایسا منظر اس سے پہلے کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ تمام کے تمام لوگ دنگ رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر لوگ حضرت کے قدموں میں گر پڑے اور کئی ہزار لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اولیاء کرام کے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا انداز کس طریقے کا انوکھا اور نرالا ہوتا ہے، اور ہر اولیاء کرام کا اپنا الگ طریقہ رہا ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ تو اسی واقعے سے لنگ بند جو ہیں حضرت کا لقب پڑھا، یعنی لنگ کو باندھنے والے اور لنگ کی اس پرستش کو ختم کرنے والے۔ اور دوسرا جگت گرو جو ہیں، اسی زمانے کی اس قوم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جو ہیں جگت گرو ہیں، یعنی اس جہاں کے استاد ہیں۔ تو یہ 2 ٹائٹلز جو ہیں جگت گرو اور لنگ بند سینکڑوں سالوں سے چلے ہوئے آ رہے ہیں، اسی لیے آپ کو حضرت سیدنا عبد القادر بادشاہ حسینی چشتی القادری المعروف لنگ بند جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، میں آپ کو اس لنگ کی بھی زیارت کرواتا ہوں جو لنگ حضرت عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر میں باندھا کرتے تھے۔ یہ جو لنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس درگاہ شریف کے جو سجادہ نشین صاحب تھے حضرت سید شاہ صاحب پیر حسینی، حضرت جو ہیں اپنے ہاتھ میں اس لنگ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو حال ہی میں ہمارے شاہ صاحب کا وصال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں۔ بڑے ہی نیک آدمی تھے اور ماشاءاللہ
कई देर तक मेरी इनसे बातचीत होती रही, कई सारी बातें इन्होंने मुझे बताई और बड़े ही मोहब्बत फरमाने वाले और अपने छोटों पर शफ़क़त फरमाने वाले हैं। तो ये जो लिंग है यही वो मुबारक लिंग है जिसे हज़रत अपने पैर में बांधा करते थे। तो इसे तबर्रुक के तौर पर अभी भी रखा गया है क्योंकि इसकी निस्बत एक अल्लाह के वली से है। नाज़रीन, आज जो है 1443 हिजरी यानी 1443 इस्लामिक ईयर चल रहा है। तो इस हिसाब से हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जगत गुरु रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश को 402 साल हो चुके हैं, यानी आप 400 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। इस दरगाह का उर्स शरीफ हर साल जो है ज़िलक़ाइदा की 11, 12, 13 और 14 तारीख को बड़े ही शान के साथ मनाया जाता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो आप हमारे इस काम को सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे इस चैनल व्हील ऑफ इस्लाम को ज्वाइन करके व्हील ऑफ इस्लाम सपोर्टर्स बन सकते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और जब भी आपको मौका मिले इस दरगाह शरीफ पर हाज़िरी देने की पूरी कोशिश करें। दरगाह शरीफ आने का लोकेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आने का रास्ता भी बहुत ही अच्छा है। सुकून के साथ आप चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सुकून के साथ आप यहाँ पर हाज़िरी दे सकते हैं। और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम अपने वलियों के सदक़े में हम सबको सलामत रखे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।